شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ذیشان حیدر لے کے حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پروگرام فضیلت رمضان۔ آج کے دن بندہ اپنے خدا سے 3 چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اے میرے پروردگار، آج کے دن تو مجھے اپنی رحمت میں شامل کر۔ دوسری چیز، اے میرے مالک، اپنی واضح اور روشن دلیلوں کے ذریعے میری ہدایت فرما۔ تیسری اور آخری چیز، اے میرے پروردگار، آج مجھے اپنی خوشنودی عطا کر۔ رحمت پروردگار ایک وسیع موضوع ہے جس کے لیے خداوند کریم اپنے بندوں کے اوپر رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس کی رحمت پوری کائنات کے اوپر ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جہاں اس کی رحمت نازل نہ ہو رہی ہو۔ خداوند کریم کی رحمت 2 طرح سے ہے۔ ایک اس کی رحمت جو تمام بندوں کے اوپر ہے، جسے رحمت عام کہتے ہیں، اور ایک رحمت وہ ہے کہ جو اپنے خاص بندوں کے اوپر نازل کرتا ہے۔ بندگاہ جو بھی بندہ خدا ہے، اس کے اوپر خدا کی رحمت نازل ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ۔ خداوند کریم نے اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، یعنی ضروری ہو گیا ہے پروردگار کے لیے کہ اپنے بندوں کے اوپر رحمت نازل کرے، اس لیے کہ اگر اس کی رحمت نازل نہیں ہوئی تو انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی۔ رحمتی وسعت کل شے، ہر شے کو اس کی رحمت نے گھیر رکھا ہوا ہے، ہر شے کے اوپر اس کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں اس کی رحمت نظر نہ آ رہی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اپنے دل کو اس راستے سے موڑ لے جہاں رحمت خدا آ رہی ہے، تو شاید اس کو وہ رحمت نصیب نہیں ہوگی۔ ورنہ خداوند کریم چونکہ سب کا رب ہے، تو جس طرح وہ سب کا رب ہے، اسی طرح سے وہ سب کے اوپر اپنی رحمتیں بھی نازل کرتا ہے۔ یہ رحمت عام ہے، جس میں سارے بندے شامل ہیں، لیکن ایک خاص رحمت ہے جس میں اس کے وہ بندے شامل ہوتے ہیں جو اس کے مقرب ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جو اس کے لیے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے مالک نے ایک خاص قسم کی رحمت رکھی ہے کہ جب وہ رحمت ان کو حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی خاص رحمت میں شامل کیا۔ رحمت خدا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہے انسان بغیر رحمت کے زندگی گزار لے۔ ہم کو زندگی کے ہر موڑ پہ رحمت الہی کی ضرورت ہے۔ رحمت الہی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ شامل حال ہو جائے تو انسان گناہوں سے دور چلا جاتا ہے۔ جناب یوسف جو اللہ کے نبی تھے، جن کو مصر کی حکومت ملی تھی، جب آپ مصر پہنچے ہیں، بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال دیا اور قافلے والے نکال کے ان کو مصر لے گئے، اس کے بعد مصر کے دربار میں پہنچے، وہ ساری منزلیں طے کر کے جب دوبارہ بادشاہ کے قریب ہوئے اور اس کے محل میں آ کے رہنے لگے، تو ایک دن زلیخا نے جناب یوسف کو ایک تنہا کمرے میں بلایا۔ چاہتی تھی کہ یوسف گناہ میں مبتلا ہو جائیں، لیکن جناب یوسف نے اپنے کو گناہ سے بچایا، وہاں سے بہت تیزی سے بھاگے اور جو کام زلیخا کروانا چاہتی تھی اس سے اپنے دامن کو بچا لیا۔ لیکن جب دامن بچ گیا تو اپنی تعریف نہیں کی جناب یوسف نے کہ میں بہت اللہ کا مخلص بندہ ہوں کہ میں نے گناہ سے اپنے کو بچا لیا۔ آواز دی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ میرا نفس مجھ کو برائی کی طرف لے کے جا رہا تھا، لیکن خدا کی رحمت نے آ کے مجھے اس برائی سے روک لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خدا کی رحمت کسی بندے کے اوپر نازل ہو جائے تو وہ بندہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے رحمت الہی کا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام
نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، پروردگار عالم ان ہواؤں کو اپنی رحمت کے ذریعے چلاتا ہے۔ یعنی اگر خداوند کریم کی رحمت نہ ہو تو یہ ہوائیں نہ چلیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ اگر ہوا نہ ہو تو انسان کا دم گھٹ جائے گا، انسانیت مر جائے گی، کائنات میں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا، نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے، نہ حیوان زندہ رہ سکتے ہیں، اور نہ یہ درخت زندہ رہ سکتے ہیں۔ سب کی زندگی منحصر ہے اسی ہوا کے اوپر، اور یہ ہوا رحمت پروردگار سے جاری ہوتی ہے۔ اس سے خود یہ پتہ چلتا ہے چونکہ ہوا کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، تو جہاں جہاں ہوا موجود ہے وہاں وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے رحمت الہی کا۔ رحمت الہی کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں ہے، بلکہ حیوان اور درخت بھی بغیر رحمت الہی کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ بارش رحمت الہی کا بہترین نمونہ ہے۔ اگر پروردگار عالم آسمان سے بارش کو نازل نہ کرے تو نہ درخت پیدا ہوں گے، نہ حیوان زندہ رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی انسان اپنی زندگی کو باقی رکھ سکتا ہے۔ ایک بارش جو رحمت کا نمونہ ہے، اگر کچھ دیر کے لیے تھم جائے یا اپنے موسم میں بارش نہ ہو تو ساری انسانیت پریشان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بغیر رحمت الہی کے اس دنیا کا کاروبار چلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ مالک نے اس کائنات میں کچھ چیزوں کو رحمت کا نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز قرآن مجید ہے، جس کو پروردگار عالم نے رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے جو کچھ بھی قرآن کے نام پہ نازل کیا ہے یہ سب امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ گویا قرآن پورے مجموعے کے ساتھ انسانیت کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اس کی ہر آیت انسان کو خدا کی رحمت کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ دوسرا نمونہ رحمت خدا کا اس کائنات میں وجود مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خود قرآن مجید کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے رسول میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رسول کا پورا وجود رحمت ہے۔ پوری زندگی رسول اکرم کی اٹھا کے دیکھیں، کبھی رسول کی زندگی میں ایسا کام آپ کو نہیں ملے گا جو رحمت کے مخالف ہو۔ اللہ رب العالمین ہے تو اس نے اپنے رسول کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ یہ رحمت جو ہم تک پہنچتی ہے، اس کے برخلاف اللہ نے کچھ لوگوں کو رحمت سے دور رکھا ہے۔ وہ لوگ کہ جو دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، خدا کی رحمت ان تک نہیں آتی۔ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس رحمت سے دور رہتے ہیں۔ آئیے آج کے دن ہم خداوند کریم سے دعا کریں کہ مالک رمضان کے مہینے میں ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر